ارے نبی کو اپنی عقل سے سوچو مت، بلکہ نبی کو دل سے مان لو۔ ارے جس نے نبی کو عقل سے سوچا تو کوئی ابو جہل بن گیا، کوئی ابو لہب بن گیا، کوئی عتبہ بن گیا، کوئی شیبہ بن گیا، کوئی کافر بن گیا۔ اور جس نے نبی کو دل سے مانگا تو خدا کی قسم کوئی ابو بکر صدیق بن کے چمکا، کوئی عمر فاروق اعظم بن کے چمکا، کوئی عثمان غنی بن کے چمکا، کوئی بلال بن کے چمکا، کوئی مومن کامل بن کے چمکا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جتنا چل دیے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھپے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ کیسا عشق نبی سے کرنا ہے۔ آج ہم نعرے لگاتے ہیں نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نماز میں فجر میں بھی غائب ہے، ظہر میں بھی غائب ہے، عصر و مغرب میں بھی غائب ہے، عشاء میں بھی غائب ہے، نمازوں کے قریب نہیں، جمعے میں مسجد بھر جاتی ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو نمازیں چھوڑ کے سال میں ایک یا دو جلسے کرا لیے جنت مل جائے گی؟ تم کیا سمجھتے ہو رمضان کے روزے چھوڑ کر جلسہ کرا لے جنت مل جائے گی؟ تم کیا سمجھتے ہو سال میں ایک دو جلسہ کرا لیا، مال کی زکاة نہ نکالی، جنت مل جائے گی؟ خدا کی قسم جب تک نمازیں مکمل نہیں ہوگی، فرائض مکمل نہیں ہوں گے، تمہارا کوئی بھی نفلی کام، مستحب والا کام اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو پہلے فرضوں کی پابندی کرو۔ مجھے اشارہ دیا تھا کہ نماز کے تعلق سے بھی کچھ بول دینا، اس لیے میں نے یہ بیچ میں نماز کے تعلق سے دو چار باتیں بتا دی۔ سچے پکے نمازی بنو، تبھی آپ کا جلسہ کرانا بھی کامیاب ہوگا، آپ کے سارے نفلی کام بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ بات طویل ہو رہی ہے، سنیں کیسی محبت کرنی ہے۔ ایسی محبت کرو جیسی یار غار یار مزار حضرت ابو بکر صدیق کرتے تھے۔ جانتے ہو جب مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور سب سے پہلے کلمہ جانتے ہو کس نے پڑھا؟ سب سے پہلے جو کلمہ پڑھا اس ذات کو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مردوں میں سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا یار غار یار مزار، اس ذات کو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ عورتوں میں سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا اس خاتون کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ بچوں میں جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا اس بچے کو علی شیر خدا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا سنیں، میں اپنے موضوع کی طرف آنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تاریخ کے اندر آتا ہے جب مسلمانوں کی تعداد کم تھی تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا ابھی اپنے ایمان لانے کا اعلان مت کرنا، ورنہ کفار و مشرکین تمہیں پریشان کریں گے، تم کو تکلیفیں دیں گے۔ لیکن جب تقریباً 40 مسلمان ہو گئے تب حضرت ابو بکر صدیق نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا تھا یا رسول اللہ اب اسلام کی دعوت علل اعلان کرنا چاہیے، اب اسلام کا چرچا علل اعلان کرنا چاہیے، اے یا رسول اللہ اب اسلام کی دعوت علل اعلان کرنا چاہیے۔ میرے نبی نے جب اتنا سنا تو سن کر ارشاد فرمایا ابو بکر ابھی نہیں۔ آقا نے انکار کر دیا، لیکن جب یار غار حضرت ابو بکر صدیق نے زیادہ اصرار کیا تو میرے آقا نے قبول فرما لیا۔ نبی سے محبت کا ایسو ہو ذرا دل کے کانوں سے سن کے جانا۔ میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، جتنے مسلمان تھے تقریباً 40 مسلمان اس وقت ہو چکے تھے، کم و بیش مختلف روایتوں کے مطابق جو میں نے روایت پڑھی اس روایت میں 40 کا ذکر ہے، اس لیے 40 مسلمانوں کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سارے کے سارے مسلمانوں کو لے کر جناب حضرت ابو بکر صدیق مسجد حرام میں پہنچے۔ تاریخ گواہ ہے، تاریخ شاہد ہے، تاریخ میں یہ بات لکھی ہے سب سے پہلے اگر کسی کو خطبہ دینے کا شرف حاصل ہوا اس ذات کو ابو بکر صدیق واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس ذات کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ سارے کے سارے مسلمان مسجد حرام میں موجود ہیں، ابو بکر صدیق بھی موجود ہیں، آمنہ کے لال بھی موجود ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق اسلام کا پہلا خطبہ دے رہے ہیں۔ کفار و مشرکین کو جب خبر ہوئی تو کفار و مشرکین مسجد حرام میں پہنچے اور مسجد حرام میں پہنچنے کے بعد مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اللہ اللہ، حضرت ابو بکر صدیق زخموں سے چور چور ہو گئے، آپ لہو لہان ہو گئے۔
اللہ اللہ ایسا لگتا تھا کہ ابو بکر صدیق اس حادثے میں انتقال کر جائیں گے۔ جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق کے قبیلے والوں کو خبر ہوئی تو مسجد حرام میں آئے، اور آنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا، انہوں نے یہ احساس کیا کہ لگتا ہے ابو بکر صدیق اس حادثے میں انتقال کر جائیں گے۔ ابو بکر صدیق کے قبیلے والوں نے کہا تھا اگر ابو بکر کا اس حادثے میں انتقال ہو گیا تو ہم اس کا بدلہ لیں گے، اور بدلے میں خون کے بدلے خون کریں گے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، حضرت ابو بکر صدیق کے قبیلے والے آپ کو اپنے گھر لے آئے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، مختصر یہ پورا دن آپ بے ہوش رہے، پورا دن بے ہوش رہے، اور شام کو جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق کو ہوش آیا، آپ نے اپنی ماں کو نہ پکارا، اپنے قبیلے والوں کو نہ پکارا، اپنے خاندان والوں کو نہ پکارا۔ ابو بکر صدیق پورا دن بے ہوش رہے، شام کو جب آپ کو ہوش آیا، آپ کی زبان کھلی تو آپ نے مدینے والے مصطفیٰ کو یاد کیا، مدینے والے آقا کو یاد کیا، اور یاد کرنے کے بعد کہا اے میرے قبیلے والوں، میرے آقا کہاں ہے؟ میرے آقا خیریت سے تو ہیں، میرے آقا کو کوئی تکلیف تو نہ پہنچی؟ آپ کے خاندان والوں نے کہا تھا ابو بکر کیسی بات کر رہے ہو، جن کی وجہ سے تمہاری یہ حالت ہوئی ہے، اب بھی تم انہی کو یاد کر رہے ہو، اب بھی تم انہی کا نام لے رہے ہو۔ میں بتا رہا ہوں عشق کیسا ہونا چاہیے۔ تب حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا تھا اے میرے خاندان والوں، کان کھول کر سن لو، میں ان کا نام کیوں نہ لوں، میرے خون کے ایک قطرے میں میرے آقا کی محبت موجود ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آئے ہاں زندہ باد۔ میرے خون کے ایک قطرے میں میرے آقا کی محبت موجود ہے۔ اتنے میں آپ کی والدہ کچھ کھانا لے کر آئیں، کہا بیٹا کھانا کھا لو، زخموں سے چور چور ہو۔ کہا میری امی پہلے مجھے میرے نبی کی خبر دو، میرے آقا کہاں ہے؟ میرے آقا خیریت سے تو ہیں؟ خدا کی قسم مسلمانوں، آپ کی والدہ پریشان تھی، کہنے لگی بیٹا زخموں سے چور چور ہے، زخموں کی فکر نہیں، بیٹے کو کھانے کی فکر نہیں، بیٹے کو پانی کی فکر نہیں، اگر بیٹے کو فکر ہے تو نبی کی فکر ہے، آخری نبی کی فکر ہے، اپنے مصطفیٰ کی فکر ہے۔ پھر میرے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اے میری والدہ بتاؤ میرے نبی کہاں ہے؟ تب آپ کی والدہ نے جواب دیا بیٹا سچائی تو یہ ہے مجھے کوئی خبر نہیں کہ تمہارے آقا کہاں ہیں، تمہارے نبی کہاں ہیں۔ تب حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا اے میری امی جان اگر تمہیں خبر نہیں تو جاؤ عمر فاروق اعظم کی بہن ام جمیل سے معلوم کرو، انہیں معلوم ہوگا کہ نبی کہاں ہے۔ بیٹے کی محبت میں حضرت ابو بکر صدیق کی والدہ حضرت عمر فاروق اعظم کی بہن حضرت ام جمیل کے گھر دوڑی گئی اور جا کر ساری بات بتائی، اور کہا ام جمیل سے بتاؤ تو صحیح تمہارے نبی کہاں ہے، کیونکہ میرا بیٹا زخموں سے چور چور ہے، اپنے نبی کو یاد کر رہا ہے۔ ام جمیل ایمان لا چکی تھی، لیکن آپ نے اپنے ایمان لانے کا اعلان نہ کیا تھا۔ آپ نے جب اتنا سنا ان کی بات کو ٹال دیا، کوئی واضح جواب نہ دیا، اور کہا چلو میں چل کر ابو بکر صدیق کو خود دیکھتی ہوں۔ ابو بکر صدیق کی والدہ کے ساتھ عمر فاروق اعظم کی بہن حضرت ام جمیل ابو بکر صدیق کے پاس آئیں، اور جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا آپ بے تحاشا رونے لگی، آپ زار و قطار رونے لگی۔ تب حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا اے ام جمیل رونا بند کرو اور مجھے میرے نبی کی مجھے میرے آقا کی خبر دو۔ اے لوگو آج ہمارے آقا کے ناموس کے خلاف لوگ اپنی زبانوں کو کھولتے ہیں، ہم خاموش رہتے ہیں۔ ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم کیسے ایمان والے ہیں؟ وہ یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں۔ کہا رونا بند کرو مجھے میرے نبی کی خبر دو۔ آقا کو کوئی تکلیف تو نہ پہنچی، آقا خیریت سے تو ہیں۔ حضرت ام جمیل نے اتنا سنا اور سننے کے بعد کہا تمہاری والدہ پاس کھڑی ہیں، یہ سن رہی، اگر بتا دیا جائے تو ان تک خبر پہنچ جائے گی، پھر ایسا نہ ہو کفار و مشرکین آقا کو تکلیف دیں۔
तब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा था, उम्मे जमील मेरी वालिदा से न डरो, बताओ मेरे आका कहाँ हैं। तब उमर फारूक आजम की बहन हजरत उम्मे जमील ने कहा था, ए अबू बकर सिद्दीक परेशान होने की जरूरत नहीं है, आका खैरियत से हैं, आका सही सलामत हैं और हजरत अरकम के घर आराम फरमा है, हजरत अरकम के घर आराम फरमा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब इतना सुना अल्लाह की कसम खाई और कहा, अल्लाह की कसम मैं उस वक्त तक कुछ नहीं खाऊंगा जब तक के अपने नबी की ज़ियारत नहीं। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मजहब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहा मैं उस वक्त तक कुछ नहीं खाऊंगा जब तक कि अपने नबी की ज़ियारत ना कर लूंगा। आपकी वालिदा फिर परेशान हो गई, कहा बेटा जख्मों से चूर चूर है, भूख की फिक्र नहीं, पानी की फिक्र नहीं, अगर फिक्र है तो अपने नबी की फिक्र है। मुख्तसर ये आपकी वालिदा इंतजार करने लगी, लोगों का आमद और रफ्त बंद हो, आना जाना बंद हो, ताकि मैं अपने बेटे को हजरत अरकम के घर ले जाऊं। मुख्तसर ये जब लोगों को आना जाना बंद हो गया तो आपकी वालिदा अबू बकर सिद्दीक को हजरत अरकम के घर ले गई और जैसे ही हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आका को देखा, खुदा की कसम मुसलमानों, हजरत अबू बकर सिद्दीक नबी के गले से टच हो जाते हैं, नबी के गले से लग जाते हैं। उधर फिर मेरे आका भी अबू बकर सिद्दीक से खुदा की कसम टच हो गए, अबू बकर सिद्दीक के गले लग गए। अबू बकर सिद्दीक भी रो रहे हैं, नबियों के इमाम भी रो रहे हैं, आमना का लाल भी रो रहा है, जितने लोग वहां मौजूद हैं सबके सब रो रहे हैं। खुदा की कसम आज भी हजरत अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत ये कहती हुई नजर आती है, ऐ लोगों नबी के दीन की खातिर जान देनी पड़े तो जान दे देना, माल देना पड़े तो माल दे देना, औलाद देनी पड़े तो औलाद दे देना, मगर कभी भी नबी का दिया हुआ ईमान मत देना। मोहम्मद की मोहब्बत तेरे हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। वाह वाह।